معزز سامعین اکرام، پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضرات، آپ جیسے کہ اپنے ماتھے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ہاشم القادری صاحب جلوہ بار ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ حضرت آج تشریف لائے۔ تو ہم نے ماشاءاللہ سوچا کہ جب حضرت یہاں تک تشریف لائے ہیں تو ان کے آنے کا کیونکہ فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو الحمدللہ تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور آج الحمدللہ ہمارے بیچ میں جب حضرت تشریف فرما ہیں اور قربانی کا مہینہ الحمدللہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو ہم نے حضرت سے کہا کہ کوئی قربانی کے تعلق سے آپ کچھ بیان کر فرمائیں، اور الحمدللہ حضرت بالکل لبیک کہتے ہوئے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ایسے وہ مسائل جو آج انسان کئی سال ہو گئے قربانی کرتے ہوئے انہیں وہ مسائل صحیح سے معلوم نہیں ہیں، تو وہ مسائل انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ جانکاری الحمدللہ جو آپ کو بڑی بامشکل حاصل کرنی پڑتی ہے، انشاءاللہ وہ سارے سوال آج آپ اس ویڈیو میں حاصل کر لیں گے۔ تو الحمدللہ میں پہلے آپ حضرات کا حضرت سے تعارف کراتا ہوں۔ حضرت ایک بہت ہی بہترین مدرسہ بھی چلاتے ہیں، حضرت انشاءاللہ اپنے بارے میں بتائیں گے، مدرسے کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا قربانی کے بارے میں ہم پھر ذکر بھی کریں گے۔ تو حضرت یہ اپنا مدرسہ کہاں پر ہے اور کیا کیا اس میں تعلیم ہوتی ہے، کون کون پڑھتے ہیں، بچیوں کا مدرسہ ہے یا لڑکوں کا مدرسہ ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بتائیں تاکہ انہیں فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ حضرات، جیسا کہ ہمارے محب گرامی قاری محمد حنیف صاحب قبلہ مد ظلہ نورانی نے سوال کیا مدرسے کے تعلق سے، مجھ ناچیز کے تعلق سے، تو مجھ ناچیز کو ہاشم القادری کہتے ہیں، ضلع ایٹا سے میرا تعلق ہے، اور صدر اللہ فاضل کے مبارک شہر یعنی شہر مراد آباد میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا ایک ادارہ جس کی نگرانی اور اہتمام میرے ذمے ہے۔ الحمدللہ تقریباً 9 سال چل رہا ہے اس ادارے کو، جس میں بچیوں کی، اسلام کی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہے۔ الحمدللہ اس وقت سینکڑوں بچیاں اس میں زیر تعلیم ہیں۔ تعلیمی معیار بھی ابتدا سے لے کر اور فضیلت تک کی مکمل تعلیم الحمدللہ اس ادارے میں ہے۔ شعبہ قرات بھی ہے جس میں باضابطہ بچیوں کو قاریہ بنایا جاتا ہے، اور ہم نے عصری تعلیم کا بھی اس میں بندوبست کیا ہے الحمدللہ۔ نرسری سے لے کر 8ویں کلاس تک ہندی، انگلش، میتھ، سائنس وغیرہ کا بھی مکمل انتظام ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے تمام حضرات سے کہ اپنی بچوں کو جس طرح آپ دین کی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اپنی بچیوں کی بھی تعلیم و تربیت پر زور دیں، اور زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم پر توجہ دیں تاکہ آپ کی بچیاں کنیز فاطمہ بن سکیں۔ اور جب وہ بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ، پہلی تربیت گاہ اگر ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، تجربے کار ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جس کا نام جامعۃ القاریات فیضان پنجتن پاک ہے، معروف بھائی والی گلی، خواجہ نگر، کوہ نور تراہا، مراد آباد میں قائم ہے۔ الحمدللہ یہ دین متین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذریعے ہماری قوم کی بیٹیوں کی جہالت کو دور فرمائے اور اسے روز افزوں ترقیوں کی طرف گامزن فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو دوستو، آپ نے جانا ہمارے حضرت کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے ایک بچہ عالم بنے اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ ایک بچی اگر عالم بن جائے تو الحمدللہ نسلوں میں علم آ جاتا ہے۔
تو الحمدللہ وہ کام حضرت کر رہے ہیں. تو آپ حضرات اگر واقعی اپنی بچیوں کے پڑھانے کے خواہش مند ہیں تو آپ حضرت سے رابطہ کریں. آپ کو نمبر اس ویڈیو کے آخر میں یا شروع میں انشاءاللہ دے دیا جائے گا. تو حضرت ایک دو سوال ہیں. یہ بھی جو قربانی کا مہینہ چل رہا ہے جی اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں, جی تو یہ بھی ایک علم کی کمی ہے. آپ قربانی کرتے ہیں تو کچھ طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں, یا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی کب کریں, کیسے کریں, پہلی بار کر رہے ہیں یا دوسری بار کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. جی تو اس میں چند مسائل ہیں جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اور آپ الحمدللہ ہمارے درشکوں کو, ہمارے سامعین کو بتائیں کہ الحمدللہ کس طریقے سے وہ کام کیے جائیں جن سے ہم کریں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو. جی تو دیکھیے, سب سے پہلا سوال قاری صاحب یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا صاحب نصاب کون ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی فرمائیں. قربانی کے تعلق سے قربانی کس پر واجب ہے؟ جی تو شرعی اعتبار سے ہر مسلمان مرد عورت جو عاقل بالغ آزاد مقیم صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. اب قربانی کے تعلق سے صاحب نصاب کون ہے؟ تو چونکہ اس سلسلے میں آپ نے بارہا سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کی مالیت یا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت جو اپنی ضرورت سے فاضل ہو وہ صاحب نصاب ہے. اگر کسی کے پاس فقط سونا ہی سونا ہے, چاندی نہیں ہے بالکل بھی, روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف سونا ہے, اگر 7.5 تولہ سے کم ہے اس پر سونا اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے, اس پر قربانی ضروری نہیں ہے, واجب نہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس فقط چاندی ہی چاندی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, وہ 52.5 تولے سے اگر کم ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے, لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہے. مگر عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ چاندی ہے تو کچھ سونا ہے, کچھ روپیہ پیسہ ہے, کچھ نقدی ہے, کچھ سامان ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر لوگ صاحب نصاب نکلیں گے. مثال کے طور پر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے, 1 تولہ سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تو اب یہ نہیں کہ نہ اس کے پاس سونا پورا ہے نہ چاندی پوری تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی, نہیں, بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ سونے کا نصاب اگر پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر چاندی کا نصاب بنانا پڑے گا. سونے کو ہم قیمتاً لگائیں کہ اس کی قیمت کتنی ہو رہی ہے. اگر سونے کی قیمت لگا کے اور چاندی لگا کے دونوں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے, اس کی قیمت کو اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے. اب آج کے دور میں چونکہ اس وقت موجودہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ چاندی کا ریٹ تقریباً 800 روپے تولہ ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 42-43 ہزار روپے اگر کسی کے پاس ہیں یا اتنی قیمت کی کوئی مالیت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. یہاں تک کہ آج اگر دیکھیں ہم تو ایسے لوگ بھی صاحب نصاب مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, فقیر ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو یوں سمجھ لیجئے, عام طور پر لوگوں کے پاس اگر کپڑے ہی دیکھ لیے جائیں, جبکہ ضرورت میں 4 جوڑے ہیں, 2 گرمی کے لیے 2 سردی کے لیے. اب آج دیکھیے صندوق بھرے پڑے ہیں لوگوں کے, بے حساب کپڑے ہیں, نمبر نہیں آتا مہینوں مہینوں پہننے کا, تو وہ ضرورت سے فاضل ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو آج کل جہیز میں دیکھتے ہیں جہاں دیگر سامان ہوتے ہیں وہیں کچھ تانبا بھی ہوتا ہے, پیتل کے برتن ہوتے ہیں, جبکہ وہ ضرورت میں نہیں ہوتے, استعمال نہیں ہوتے, یوں ہی پڑے رہتے, رکھے رہتے ہیں. اگر قیمت لگائی جائے تو وہ بھی اچھی خاصی قیمت کے ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر 42-43 ہزار روپے کی مالیت کی قیمت کے اگر کوئی سامان ہماری ضرورت سے فاضل ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں, کوئی بھی ہے وہ صاحب نصاب ہے, اس پر قربانی واجب ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا صرف مردوں پر ہی قربانی واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ تو جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح بالکل اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے. عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مرد لوگ اپنے نام کی قربانی کر دیتے ہیں, عورتوں کا نمبر ہی نہیں آتا, عورتیں ضروری نہیں سمجھتی اس چیز کو. حالانکہ
اکثر عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مال زیور اپنے گھر سے ضرور لاتی ہیں. غریب سے غریب باپ اپنی بیٹی کے ناک کان وغیرہ میں کچھ نہ کچھ ضرور پہننے کے لیے دیتا ہے. تو اگر ہم اس چیز پر نظر ڈالیں تو اکثر و بیشتر عورتیں بھی صاحب نصاب نکلیں گی، لہذا ان پر بھی قربانی واجب ہے. اب گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں صرف ایک حصہ ڈال دو سب بری ہو گئے، ایسا نہیں. اگر گھر میں باپ صاحب نصاب ہے تو باپ پر الگ قربانی واجب ہے. ماں اگر صاحب نصاب ہے تو ماں پر قربانی الگ واجب ہوگی. بیٹا اگر صاحب نصاب ہے تو بیٹے پر قربانی الگ سے واجب ہوگی. ایسا نہیں کہ صرف ابا نے کر دی، اماں بھی بری، بیٹا بھی بری، سب بری ہو گئے، ایسا نہیں. گھر میں اگر کئی لوگ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی. اچھا حضرت، جیسے یہ بچے آپ سازے رہتے ہیں ہے نا، شادی سے پہلے بھی کچھ شادی کے بعد بھی، تو واجب تو ہوگی نا ان کا اپنا الگ مال ہو تو؟ نا دیکھیے، ایسا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام اس پر نافذ ہو جاتے ہیں، چاہے بھلے ہی وہ اپنے پاس کما کے نہیں رکھ رہا ہے، چاہے وہ والدین کو دے رہا ہے. تو اب والدین کی ذمہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہو گیا اور اس کی کمائی سے اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، لہذا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. اچھا، جیسے بیٹے کی بہو ہے تو اکثر شادی میں اسے زیور چڑھاتے ہیں یا ماں کے گھر سے بھی لاتے ہیں، تو اس کے پاس بھی اگر اتنا مال ہے تو پھر تو اس کے اوپر بھی واجب ہے. بالکل، کیونکہ جو مال چڑھایا جاتا ہے عام طور پر اس کا چونکہ مالک نہیں بنایا جاتا. اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ماں باپ اس کے مالک ہوتے ہیں، بہو کو مالک نہیں بناتے، صرف اسے پہننے کے لیے اجازت ہوتی ہے، بعد میں لے لیتے ہیں. تو جو زیور وہ عورت اپنے گھر سے لے کر آتی ہے اس کی تو وہ چونکہ مالک ہوتی ہے. اگر اس کی قیمت سونا یا چاندی دونوں کا الگ الگ نصاب ہو جائے اچھی بات ہے. اگر کسی ایک کا بھی نصاب پورا ہو جاتا ہے تو بیوی پر بھی قربانی واجب ہوگی. ایسا نہیں کہ صرف شوہر اپنے نام سے کر دے اور بیوی کے نام سے نہ ہو، لہذا بیوی پر بھی قربانی واجب ہوگی اس شکل میں جبکہ اس پر زیور وغیرہ یا اس کے پاس بری ہوتی ہیں. قاری صاحب قبلہ جوڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کئی ہزار کے جوڑے ہوتے ہیں، 10-5 جوڑے ہو گئے تو پتہ چلا کہ پھر وہاں تک تو معاملہ ویسے ہی پہنچ جائے گا. تو یہ چیز ہے جس سے آج کل ہماری قوم غافل ہے، لاپرواہی کا شکار ہے، اس لیے اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. اچھا حضرت، جیسے وہ زیور ہم نے بیوی کے لیے بناتے ہیں اور اسے مالک نہیں بناتے ہیں، اور تو بھی اس کا مطلب جو اس کا مالک ہے اس کے اوپر اس پر قربانی واجب ہوگی. ماشاءاللہ، باپ پر قربانی واجب. بڑا خوبصورت جواب ہمارے حضرت نے اس کا دیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا.